وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرط کہ تم پکے سچے مومن رہو۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، جس میں آخر میں ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ بزرگ ہے۔ آپ سے زیادہ بزرگ اس دنیا کے اندر نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، جس کے اندر شاعر بھی فرماتا ہے کہ محمد نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، جس طریقے سے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بزرگ ہے، بالا تر ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم نازل ہوا، اور یہ قرآن کریم بہت افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ حق اور سچ ہے، یعنی پورے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے پوری دنیا کا نچوڑ رکھا ہے، جبرائیل سے لے کر چیٹی تک۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اس بات کے اندر کلام اللہ شریف پورا ہوا ہے، اور ہم سب نے اس کو تراویح کے اندر سماعت فرمایا ہے، یعنی سنا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، حافظ صاحب سے پڑھنے کے اندر بہت سی کوتاہیاں بھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ان سب کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن کریم بہت اونچی کتاب ہے، جس نے اس کو مانا وہ دنیا اور آخرت میں دونوں جہان میں کامیاب ہو گیا۔ آج کوئی بھی حضرات قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن جب قرآن کریم کی بے حرمتی کسی مسلمان کے سامنے کی جاتی ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کا خون کھول جاتا ہے، اس کے بدن کے اندر ایک جلجلہ پیدا ہو جاتا ہے، چاہے وہ قرآن کریم کو پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب کتنی اعلیٰ اور اونچی کتاب ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر کلام اللہ شریف کو پڑھتا ہے تو گویا وہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ کلام اللہ شریف اللہ تعالی کی باتیں ہیں، اللہ تعالی کا کلام ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرتے دم تک اس سے محبت پیدا فرمائے، مرتے دم تک ہم سب اس سے محبت کرنے والے بن جائے۔ اگر کوئی بھی حضرات قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کے سامنے کلام اللہ شریف گر جائے تو وہ فوراً اس کو اٹھاتا ہے
اٹھا کر کے چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی اونچی کتاب ہے۔ اور پھر امام صاحب کے پاس آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ امام صاحب میرے بچوں سے یا مجھ سے قرآن کریم شہید ہو گیا، اس کا کیا ہدیہ ہوگا؟ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ کتاب بہت اعلیٰ اور برتر کتاب ہے۔ اس کے بارے میں ہم سب کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہمارے بہت سے بھائیوں نے اپنی اپنی ہمت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اور بہت سے بھائیوں نے نہیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا ہے کہ کسی فیکٹری کے اندر ایک مسلم نوجوان رہا کرتا تھا، اس کے ساتھ میں ایک عیسائی لڑکی کام کیا کرتی تھی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، کام کرتے کرتے اس نوجوان کو اس عیسائی لڑکی سے عشق ہو گیا۔ عشق ہو گیا۔ اب اس نے اس کے سامنے شرط رکھی۔ عشق اتنا ہو گیا کہ دونوں کے اندر شادی کی بات آگے بڑھ گئی۔ دونوں جو ہے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب وہ لڑکی عیسائی لڑکی تھی، اپنے عیسائی خاندان سے اس نوجوان کو ملوانے کے لیے لے گئی، تو اس کے خاندانوں والوں نے اس کے سامنے ایک مسئلہ رکھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر تو ہماری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، ہماری بیٹی سے اپنی شادی رچانی چاہتا ہے، تو تجھے اپنا دھرم یعنی اسلام دھرم چھوڑنا ہوگا، اور اپنے ماں باپ کو چھوڑنا ہوگا، اپنے یار دوستوں کو چھوڑنا ہوگا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا ہوگا، اپنے ملک کو چھوڑنا ہوگا، ان سب سے رشتہ قطع کر کر یعنی رشتہ توڑ کر صرف اور صرف ہماری بیٹی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اگر تمہیں یہ منظور ہو تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے کر دیتا ہوں۔ گویا لڑکے نے ساری شرائط مان لی، اور مان کر اس لڑکی کے ساتھ میں شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد وہ لڑکا صحیح طریقے سے اپنی زندگی اس کے ساتھ میں گزار رہا تھا۔ ایک دن اچانک یعنی اس کے گھر والوں نے مسجد کے امام صاحب سے اور جو بھی ملنے جلنے والے تھے ان سب سے اس کو سمجھوایا کہ بھائی اس کو سمجھاؤ، اس نے اپنا دھرم بھی چھوڑ دیا، ہم سب سے رشتہ قطع کر دیا، اور یہ عیسائی دھرم کے اندر پہنچ گیا۔ سب نے سمجھایا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ایک دن فجر کی نماز کے اندر اس کو امام صاحب نے سب سے اگلی صف میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو بہت خوشی ہوئی، اور بعد میں اس سے معلوم کیا کہ آج کس چیز نے تجھ کو مجبور کیا ہے مسجد میں آنے کے لیے؟ تو نے تو ہم سب سے رشتہ قطع کر دیا تھا۔ تو اس نے میرے پیاروں اتنی دکھتے دلوں سے اپنی داستاں امام صاحب کو بتائی کہ امام صاحب کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے یہ بتایا کہ میں جب اس لڑکی سے عشق کر چکا تھا اور یہ لڑکی اپنے ماں باپ کے پاس مجھے ملوانے کے لیے لے گئی، اس کے ماں باپ نے مجھ سے میرا دھرم چھٹوایا
میرے رشتہ دار، ماں باپ، یار دوست، ملک سب چھڑوا دیا. میں اس کے ساتھ زندگی گزر بسر کر رہا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ میرے گھر کے اندر کلام اللہ شریف یعنی اللہ کا کلام رکھا ہوا تھا. اس کی بیوی نے ایک دن گھر کی صفائی کی اور قرآن کریم کو اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا. جب وہ کام پہ سے کہیں سے آیا تو اس نے دیکھا کہ کلام اللہ شریف طاق کے اندر نہیں رکھا ہوا ہے. اس نے فوراً اس سے معلوم کیا کہ یہاں پر ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ تو میں نے کچرے کے ڈبے میں ڈال دی. وہ میں نے کچرے کے ڈبے میں ڈال دی. وہ فوراً جو ہے بھاگ کر گیا، کچرے کے ڈبے میں سے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو صاف کیا، اپنے سینے سے لگایا، ماتھے سے لگایا، چوما اور اس کو جو ہے طاق کے اندر سجا کر رکھ دیا. اب عیسائی لڑکی اس چیز کو دیکھ کر کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ ضرور اس کا اسلام دھرم سے اب بھی ناتا ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے لیے، گوڈ کے لیے، ایشور کے لیے میں صرف یہ کتاب یہاں پر گھر کے اندر رکھنی چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کتاب کی رکھنے کی اجازت دے دیجئے. تو اس لڑکی نے کہا یا تو اس گھر کے اندر یہ کتاب رہے گی یا میں رہوں گی. اتنی بات کہنی تھی، بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی. میرے محترم بزرگ دوستو، کہنے اور سننے کی بات یہ ہے کہ جس وقت بدن پر کپ کپی طاری ہوئی، پسینے میں شرابور ہو گیا، سوچنے لگا کہ ایک دن وہ تھا کہ اس لڑکی کی خاطر میں نے اپنے اسلام کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بھائی بہن اور رشتہ داروں کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کر میں اس کے ساتھ آ گیا. میرا رشتہ صرف اللہ سے تھا اور اللہ کے کلام سے تھا. آج اگر میں اس کو اپناتا ہوں تو آج میرا رشتہ اللہ سے اور اللہ کے کلام سے ٹوٹ جائے گا. اس نے یہ سوچ کر فیصلہ کیا کہ میں آج فیصلہ کرتا ہوں کہ میں تجھے چھوڑتا ہوں. اس نے جو ہے اپنی جو بیوی تھی اس کو فوراً طلاق دی اور قرآن کریم کو اٹھا کر مسجد کے اندر لے گیا. تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ اللہ کا کلام بہت اونچا کلام ہے. اس کو جب بھی پڑھا جائے عظمت کے ساتھ پڑھا جائے، عظمت کے ساتھ سنا جائے. جب عظمت سے پڑھا جائے گا، عظمت سے سنا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی گھروں کے اندر بھی برکت کرے گا اور زندگیوں کے اندر بھی برکت کرے گا. اور جس طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا، ہم سب نے 5 وقت کی نماز جماعتوں سے ادا کی ہے. اسی طریقے سے ہم غیر رمضان کے اندر بھی نماز پڑھنے والے بن جائے. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. انشاءاللہ بھائی پڑھیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب المرسلات. طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ تو ہم سب کی غلطی لفظوں کو معاف فرما یا اللہ ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں بدکار ہیں گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ تو اپنی رحمت کی رسی ڈال کر کے نکال لے یا اللہ تو اپنی رحمت کی رسی ڈال کر کے نکال لے یا اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے بڑی برکتوں والا مہینہ ہے یا اللہ اس کا ایک ایک دن بڑا قیمت والا ہے ایک ایک دن بڑی ایک ایک رات بڑی قیمتی ہے یا اللہ تو ہم سب کو اس کے رات اور دن کی قدر کرنے والا بنا دے یا اللہ تو ہم سب کے روزوں کو قبول فرما لے یا اللہ تو ہم سب کی تراویح کو قبول فرما لے یا اللہ یہ اس باغ کے اندر کلام اللہ شریف پڑھا گیا ہے یا اللہ پڑھنے کے اندر جو بھی غلطی کوتاہیاں ہو گئی ہے یا اللہ تو اس کو معاف فرما یا اللہ آئندہ صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس کلام پاک کو پڑھنے والے یہ معصوم بچے ہیں یہ اس کا صحیح طریقے سے حق ادا کرنا بھی نہیں جانتے یا اللہ تو ان بچوں کو صحیح طریقے سے قرآن کریم سنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مرتے دم تک ان بچوں کو کلام اللہ شریف سنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو ہم سب کو کلام اللہ شریف سے محبت کرنے والا بنا دے یا اللہ اس کلام اللہ شریف کی برکت سے یا اللہ اس باغ کے اندر خیر و برکت عطا فرما یا اللہ تو اس باغ کے اندر خیر و برکت عطا فرما یا اللہ اس باغ کے جو مالک ہے یا اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما یا اللہ اس باغ کے اندر ہونے والے نقصان سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ ہونے والے نقصان سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ تو دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے یا اللہ کس حالات کے اندر انہوں نے اس باغ کے اندر تراویح کروائی ہے یا اللہ میں تو ان کی بڑی ہمت مانتا ہوں یا اللہ تو خوب جانتا ہے یا اللہ کس حالات میں انہوں نے اس باغ کے اندر تراویح کروائی ہے ان کی بڑی ہمت ہے یا اللہ تو ان کے اندر ہمت اور طاقت پیدا فرما یا اللہ تو ان کے قرآن کریم کروانے کو قبول فرما یا اللہ تو ان کی نقل و حرکت کو قبول فرما یا اللہ یا مولا کریم یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے یا اللہ تو اس مہینے کی برکت سے اس باغ کے اندر خیر و برکت عطا فرما دے یا اللہ تو آس پاس کے جنگل کو سیراب کر دے یا اللہ تو آس پاس کے جنگل کو سیراب کر دے یا اللہ اس بستی کے اندر جتنے بھی مسلم بھائی ہیں یا اللہ تو ان سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ تو ان سب کو کلام اللہ شریف کو سننے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ تو ان کے دلوں کے اندر قرآن کریم کی محبت پیدا فرما دے یا اللہ تو ان کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا فرما دے یا اللہ تو نمازوں کی محبت پیدا فرما دے یا اللہ تو نمازوں کی محبت پیدا فرما دے یا اللہ تو پورے عالم کے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما لے یا اللہ جہاں جہاں لوگ پریشان حال ہے یا اللہ تو ان سب کی پریشانی کو دور فرما دے یا اللہ تو ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دے یا اللہ تو ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دے یا اللہ جو لوگ مقروض ہے اس دنیا کے اندر یا اللہ تو ان کے قرضوں کی غیب سے مدد فرما دے یا اللہ تو ان کے قرض کے اسباب غیب سے مہیا فرما دے یا اللہ اس دنیا کے اندر جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے یا اللہ جنہیں بیٹوں اور بیٹیوں کی تمنا ہے انہیں بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما دے یا اللہ اس دنیا کے اندر جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے یا اللہ تو بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما دے یا اللہ آج ہمیں جانے کن کن نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے یا اللہ
آج بہت ذلیل نگاہوں سے مسلمان کو دیکھا جا رہا ہے۔ یا اللہ اس سب کے اندر ہم سب کی ہی کوتاہی ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، نمازوں کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ جو لوگ ہمارے ہندوستان کے اندر ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ تو پورے عالم کے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ جو لوگ اس ہندوستان کے اندر نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں، یا اللہ تو ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو ان لوگوں کو پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں چھانٹ چھانٹ کر ہلاک و برباد کر دے۔ یا اللہ تو چھانٹ چھانٹ کر ہلاک و برباد کر دے۔ یا اللہ یہ جو کلام پاک پڑھا گیا ہے اس کے یا اللہ تو اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما کر جتنے بھی والمؤمنین والمؤمنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ تو ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ تو خاص کر ہمارے جریف بھائی کی والدہ اور والد کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ تو ان کی قبر میں کرمٹ کرمٹ چین اور سکون عطا فرما، ان کی قبر میں روشنی عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی ساتھی یہاں پر تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ان کے رشتہ دار اقارب، دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، بھائی بہن جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ تو ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ان سب کی قبر میں کرمٹ کرمٹ چین اور سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ان سب کی قبر میں روشنی عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تو ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو اس مجمع میں نہیں ہیں، یا اللہ تو ان سب کی دلی جائز تمنا اور جائز مرادوں کو پورا فرما لے۔ یا اللہ جو لوگ کاروبار کی لین سے پریشان ہیں، ان کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، یا اللہ تو ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما دے، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب کے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب کے بچوں کو قرآن کریم کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول اور منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔